الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ زوردار اللہ سے صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، چاہے آپ چہرہ دکھاویں چاہے اپنے کو چھپاویں، آپ کی مرضی۔ جلوہ دکھا دیں گے تو فضل ہوگا، چہرہ چھپا لیں گے تو عدل ہوگا۔ آپ مالک ہو، ماوا ہو، ملجا ہو، داتا ہو، چاہے جلوہ کرو چاہے پردہ کرو، آپ کی مرضی۔ کیا ہے میری عرضی، یہ مصرع ثانی میں دیکھیں۔ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے۔ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے، اپنے ماروں کو تو زندہ کیجئے، پھر مسیحائی کا دعویٰ کیجئے۔ تیسرا مسئلہ ملاحظہ فرمائیں کہ دل میں لانا ہے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے۔ اگر آپ کا دل مکہ شریف ہے اچھا ہے، اگر آپ کا دل مکہ ہے اچھا ہے، کیوں نہ اچھا ہو، نبی وہیں تو پیدا ہوئے۔ اگر آپ کا دل مکہ ہے تو بہت اچھا ہے، نبی وہیں تو پیدا ہوئے۔ مگر ایک دل کو مکہ بنانے والوں، اتنا ضرور سوچنا کہ نبی نے مکے سے ہجرت کیا ہے، لیکن اگر تو نے دل کو مدینہ بنا لیا تو اس میں رسول کبھی باہر نہیں جائیں گے، باہر نہیں جائیں گے۔ تو مکہ ہونا اور ہے، مدینہ ہونا اور ہے، وہاں ولادت ہے اور یہاں ہمیشگی ہے۔ تو دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے اور عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے۔ سنیوں سے گزارش،
بے شک سنی عوام کو ایک ہونا چاہیے، سنی علماء کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ تم اپنی سطح سے ایک ہو جاؤ، ہم انشاءاللہ اپنی سطح پر ایک ہو جائیں گے۔ لیکن تم سے ایک اپیل ہے سنیوں، بات کو بڑی لمبی لمبی کرتے ہو، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے۔ اس لیے کہ دعویٰ کرنے میں کچھ خرچ نہیں ہوتا، نبھانے میں جان چلی جاتی ہے۔ بلال حبشی کو کلمہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مگر اس کلمے کو نبھانے کے لیے تپتی ہوئی زمین پر اپنے جسم کو جھلسا دیا۔ امیر حمزہ کو کلمہ پڑھنے میں تکلیف نہیں ہوئی، مگر نبھانے میں کلیجہ کٹوا دیا۔ کلمہ پڑھنے میں فاطمہ کی گود میں زحمت نہیں ہوئی، لیکن کربلا کی گود میں سب کچھ لٹا دیا۔ کلمہ پڑھنا اور ہے، اسے نبھانا اور ہے۔ پڑھنا تو انہیں بھی آتا ہے جو پڑھنا چاہتے نہیں، پڑھنا تو انہیں اتنا آتا ہے کہ کلمے کو کاروبار کھول لیا، عالمی سطح پر بزنس ہونے لگا۔ لیکن نبھانا جب پڑتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، امریکہ تم آؤ، فرانس تم آؤ، یورپ تم آؤ، کافروں تم آؤ، یہودیوں تم آؤ، نصرانیوں تم آؤ، ساتھ میں لڑکیاں بھی لاؤ تو چلے گا، مگر ہم کو بچا لو، کیونکہ ہمیں پڑھنا آتا ہے، نبھانا نہیں آتا۔ کلمہ نبھانا اور ہے، کلمہ پڑھ لینا اور ہے، عشق کا دعویٰ اور ہے، پتھر کا کلیجہ اور ہے۔ عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے۔ عقلی دانائیو فرزانگی، یہ سب مرادف الفاظ ہیں۔ آپ کے یہاں گجراتی میں کہیں گے پریائے واچی الفاظ ہیں، ہندی میں سیم میننگ۔ عقلی دانائیو فرزانگی، عقل و ہوش، تدبر و فہم و فراست و سوجھ بوجھ، یہ تمہیں کہاں ملے گی؟ دانش، شعور، فہم و فراست، ذکاوت، ذہانت، عقلی دانائی، فرزانگی، یہ واشنگٹن کے بازار میں نہیں ملے گی، یہ لندن کی شاہراہوں پہ نہیں ملے گی، یہ فرانس کی ٹھنڈی فضاؤں میں نہیں ملے گی۔ ہاں یہ کراچی جیسے انٹرنیشنل شہر میں بھی نہیں ملے گی، یہ بڑے بڑے موٹر وے اور نیشنل ہائی وے پہ نہیں ملے گی، بڑے بڑے کارخانوں، دکانوں، کروڑ پتیوں، لکھ پتیوں کیا نہیں ہے۔ عقلی دانائیوں فرزانگی کا حال تو یہ ہے کہ یہ مدرسے میں بھی نہیں ملتی، یہ دارالعلوم میں بھی نہیں ملتی۔ اگر اس کا صحیح پتہ پوچھنا ہے تو محدث اعظم سے پوچھو، بتاتے ہیں عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے، ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجئے۔ تو نے تو دیوانے کو سمجھا ہی نہیں، دیوانے کے تعلق سے تو آپ نے دیوانے کو سمجھے ہی نہیں، جو بھی گویا پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ کبھی دیوانے کو غور سے دیکھا؟ اس کو سب پتھر جب مارتے ہیں، جب اس کو بھگاتے ہیں، تو یہ پتھر مارنے والی جماعت پیچھے رہتی ہے، دیوانہ آگے آگے ہوتا ہے۔ کبھی کوئی عقل مند کسی دیوانے کے آگے نہیں گیا، اور عقل مند اتنا آسان ہے، یونیورسٹی میں عقل مند بن جاتا ہے، کالج میں بنتا ہے، میڈیکل کالج میں بنتا ہے، انجینئرنگ میں بنتا ہے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنز میں بنتا ہے، لیکن دیوانہ بنانے کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے، دیوانہ بنانے کے لیے کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، دیوانہ بنانے کے لیے کوئی دارالعلوم و مدرسہ نہیں ہے، دیوانہ ہی دیوانہ بناتا ہے۔
دیوانہ بننا ہے تو دیوانہ ڈھونڈو، پروانہ بننا ہو تو شمع ڈھونڈو، مہک بننا ہے تو پھول ڈھونڈو۔ دیوانہ ہی دیوانے کو دیوانہ بناتا ہے۔ ابے دیوانے کو قریب سے دیکھا، ارے پیر کوثر کو قریب سے دیکھا تھا، ان کے پہلے والوں کو سنا ہے مگر کسی کو دیکھا ہے؟ دیوانہ جب ان کا ہوتا ہے تو ہوش میں بھی دیوانہ ہوتا ہے، دیوانگی میں تو وہ دیوانہ ہی ہے مگر جب ہوش میں ہو تو بھی دیوانہ۔ اس لیے کہ دیوانہ اسے کہتے ہیں جو سر سے پیر تک ہر چیز اپنے محبوب کو دے دے۔ یہ دماغ میرا نہیں تیرا، آنکھیں میری نہیں تیری، زبان میری نہیں تیری، دل میرا نہیں تیرا، زندگی میری نہیں تیری، یہ میرے بچوں کی نہیں ہے، سچوں کی ہے، تو وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنا سمجھے میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، تو جائز کو میرا کہا تو شریعت نے کچھ نہیں کہا، لیکن ناجائز کو میرا کہا تو شریعت نے مارا، اور جب میں کرتا رہا تو طریقت نے مارا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ تو دیوانہ اپنی تمام چیزوں کو دے دیتا ہے تو ہوش میں بھی دے دیتا ہے، جوش میں بھی دے دیتا ہے۔ ہوش میں دے دیا تو سالک ہو گیا، جوش میں دے دیا تو مجذوب ہو گیا، یعنی دونوں حالت میں محبوب ہو گیا۔ تو وہ ایسا دیوانہ جو ان کا دیوانہ ہو تو رہتا ہے اکیلا۔ دیوانہ دیوانے جماعت بنا کے نہیں چلتے، یہ بھگوڑے ہیں جو جماعت بنا کے نکلتے ہیں، کہتے اکیلے ٹھیک نہیں، اکیلے ٹھیک نہیں۔ اور جنگل میں شیر رہتا ہے اکیلا، ہل جاتا ہے جنگل، دیوانہ رہتا ہے اکیلا اور مل جاتا ہے لوگوں سے۔ آپ نے قریب سے دیکھا ہوگا، میرے خیال میں حضرت پیر کوثر کو دیکھنے والے تو ابھی بھی کافی تعداد میں ہے۔ کتنا دن ہوا ہے بھائی؟ اچھا 3-4 برس ہو گئے نا، 3 سال۔ چلو 3 مکمل ہوا کہ 2 مکمل ہوا؟ 3 مکمل ہو گیا، 4تھے سال میں آیا، 4تھا نمبر میرا ہے۔ مولوی اعظم کے گھر میں بھی 4تھے پر آیا ہوں، جب خلافت بڑھ رہی تھی تو میرے لالا بھی 4تھے ہی پر آئے۔ تو بہرحال دیکھنے والی آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیوانہ ان کا کہیں ہو، یہ نہیں کہ یہیں ہو، یہیں ہو، سمجھ رہے؟ ایسا نہیں کہ یہیں ہو، ان کا دیوانہ کہیں ہو، رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ، رہتا ہے اکیلا، توجہ چاہوں گا، اور لگا رہتا ہے میلہ۔ اس میلہ پر حلیف طیب صاحب ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے تو بول ہی دیتا ہوں، میں دل کی بات جب بھارت میں نہیں چھپتا تو یہاں کیسے چھپوں گا؟ میں تو بول ہی دیتا ہوں، دیوانہ رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ۔ اس میلہ پر ایک بات یاد آئی جو آپ کو دینا چاہتا ہوں، دیوانہ پلیز بھائی 1-2 پر ایک تو یہ کہ بلا ضرورت شرعی تم سمجھا کرو۔ Please keep my one word in some corner of your mind. It is a type of disturbance. Chak, chak. جو لوگ used to ہو تو ان کو کرا کرو، ہم refused to ہے۔ لگا رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ۔ اسی میلہ پر ایک بار کہہ رہا تھا، دیوانہ اگر زمین پر ہے، دیوانہ اگر زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، کبھی یہاں میلہ کبھی وہاں میلہ، وہاں تھا میلہ اب یہاں ہے میلہ۔
دیوانہ زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، اور زمین کے نیچے ہے تو سالانہ میلہ، نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا۔ زمین ابے جب ایسے نعرہ لگاؤ گے تو دلی میں کیسے اثر پڑے گا رے؟ میں جا کے کیا منہ دکھاؤں گا؟ ملک کا بڑھاپا ایسا ہو، اس کی جوانی کیسی ہو۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، موقع پر اچھا لگتا کہ پاکستان میں حضرت بابا فرید گنج شکر کا آستانہ ہے، اور ان کے پیر کا دلی میں جیسا دیکھوں گا جا کے ان کے پیر سے بولوں گا۔ بابا فرید کے تم ہو تو بابا فرید حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی کے ہے، مہرولی شریف دلی۔ یا تو بولو مت، یا بولو تو دلی تک آواز جائے، دلی کا دل ہل جائے۔ ہم ہلاتے رہتے ہیں، تم نہیں سنتے، تم تو ہلاؤ کہ ہم سن، سمجھ گئے؟ اور جو بھی دیوانے کے پاس جاتا ہے، کوئی دیوانے کا کرتا پاجامہ نہیں دیکھتا، کوئی دیوانے کی جوتا چپل نہیں دیکھتا، دیوانے کی داڑھی تک پہ بھی غور نہیں کرتا، اس کی مونچھوں بھی نہیں دیکھتی، مونچھ کیسی ہے، داڑھی کیسی ہے، کتنی ہے، سینٹی میٹر سے بھی نہیں ناپتا، مٹھی میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، بڑھ جاتی ہے کہ گھٹ جاتی ہے، کچھ دیکھتا ہی نہیں، کپڑا بوسیدہ ہے، تازہ ہے، دھلا ہوا ہے کہ پھٹا ہوا ہے، دیکھتا ہی نہیں۔ ہر ایک دیوانے کی آنکھوں کو دیکھتا ہے، سب کی نظر دیوانے کی بند آنکھوں پر ہے۔ دیوانے نے آنکھیں بند کر لی، ایک دیوانے نے پلکوں کے پٹ پھیر لیے تو پورا مجمع اس کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے کہ کب ان کی آنکھیں کھلیں اور مجھ پہ پڑ جائیں۔ ہر ایک کی تمنا اور آرزو یہی ہے کہ دیوانہ مجھے دیکھ لے، دیوانہ مجھے دیکھ لے تو میری مراد پوری ہو جائے، مجھے دیکھ لے تو میری آرزو پوری ہو جائے، مجھے دیکھ لے تو میری تمنا پوری ہو جائے۔ ہر ایک دیوانے کی نظر پر اپنی نظر جمائے ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ عقلی دانائیوں فرزان کی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے۔ اور انہی محبوبوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ حزن و ملال سے بری، ڈر اور خوف سے دور۔ یہ ڈر اور خوف کیا ہے؟ یہ غم کیا ہے؟ خوف کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں جا کر نہ میں آپ کو خوف زدہ کرنا چاہوں گا اور نہ غمگین کی کوئی مشین لے کے میں آیا ہوں۔ جانے دو غم کیا ہے، جانے دو خوف کیا ہے، پر اتنا تو ضرور جان لو کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔ غم کا تعلق ماضی سے اور خوف کا تعلق مستقبل سے۔ ماضی میں یہ طاقت ہے کہ آپ کو دکھ دے، اور مستقبل میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کو ڈرا سکے۔ ہم جتنے غمگین ہوئے ہیں سب ماضی سے، ہمارا دکھ جو کچھ ہے وہ ماضی کا ہے،
خوف، ڈر، اندیشہ اور وحشت جو ہے وہ مستقبل سے۔ لڑکا فیل ہو گیا اس کا غم ہے، کہیں فیل نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے۔ جس نیت سے میرے باپ نے پاکستان بنایا ابھی تک یہ وہ نہیں بنا، اس کا ہمیں غم ہے، کہیں اور بری حالت نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے۔ جس اولاد کو ہم نے پالا وہ نالائق ایک نکل گئی، اس کا غم ہے، کہیں دوسری نہ نکل جائے اس کا ڈر ہے۔ ایک لڑکی ماں باپ کے ارمانوں کا جنازہ نکال کے گھر سے چلی گئی، اس کا غم ہے، کہیں دوسری بھی اس کے نقش قدم کو نہ اپنائے اس کا ڈر ہے۔ لوگوں نے اپنے ضمیر کے خلاف قدم اٹھایا، اس کا تو غم ہے، کہیں بار بار یہ تجربہ نہ کیا جائے اس کا ڈر ہے۔ ایک بڑی ہستی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اس کا غم ہے، کہیں دوسری ہستی بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک خاص صاحب تھے، شیر خان، جنگل میں گئے، انہوں نے شیر کو مارا، اکیلے شیر کو مار دیا، شیر خان ہو گئے، ورنہ وہ فرید خان تھے، اچھا خاصا فرید خان، ایک شیر کو پٹک کے مارا تو شیر خان ہو گیا، اور پھر ہمایوں کو جب دوڑا لیا تو شیر شاہ ہو گئے۔ آپ کو کچھ ڈر لگا؟ ارے شیر کو مارا، آپ ڈرے نہیں نا؟ ابھی میں یہ کہہ دوں کہ وہ آگے جو چوراہا ہے وہاں ایک شیر ہے، راستہ بدل دو گے نا؟ اگر وہاں شیر ہو تو راستہ بدل دو گے؟ فرید خان نے شیر کو پٹکا، منہ کو پھاڑا، ہاتھ کو ڈالا، پیٹ کو چیرا، شیر دہاڑا، آپ کو ڈرے نہیں؟ ڈرے تو ماضی کا کتنا ہی بھیانک قصہ ڈر نہیں لگتا، اگر تکلیف دہ ہے تو غم ہوتا، اور اچھا ہے تو خوشی ہوتی۔ ڈرانا کام ہے مستقبل کا۔ اب باہر سے لوگ آ کر کے ہم پر قانون چلائیں، اس کا دکھ ہے۔ چلو چھٹی ملی، کہیں پھر ایسا نہ ہو جائے اس کا ڈر ہے۔ میں یہ مثالیں اس لیے پیش کر رہا ہوں، اردو جملے کے چند ٹکڑے رکھ رہا ہوں، کیا پتا چلے کہ جب بھی آپ کو دکھ پہنچے گا تو ماضی کے واقعے سے، اور جب آپ ڈریں گے تو آنے والے حادثے سے۔ تو مستقبل ڈراتا ہے اور ماضی غمگین کرتا، اور اللہ کہتا ہے میرے ولیوں کو غم نہیں اور میرے ولیوں کو خوف نہیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں خدا نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ ماضی میں اتنی طاقت نہیں کہ میرے ولی کو غم دے سکے، اور مستقبل میں اتنی ہمت نہیں کہ انہیں ڈرا سکے۔ تو وہ ولی جو زمانوں سے نہیں ڈرتا، وہ ولی جو زمانوں سے نہیں ڈرتا، وہ غلاموں سے کیا ڈرے گا؟ وہ بکے ہوئے لوگوں سے کیا ڈرے گا؟ اس جماعتیں اس کا کیا بگاڑ لیں گی جب زمانہ اس کا نہ بگاڑ سکے؟ اس لیے ولیوں کے پیچھے مت پڑو کہ تنابی چڑھاؤ گے وہ روئیں گے نہیں، تمہاری قسمت روئے گی۔ جیسے ایک آدمی چڑھانے میں بولا، یہ پیر کوثر صاحب کی مزار پر آپ نے چادر چڑھائی؟ ہاں سب چڑھائی، تالا مارا۔ کیا سردی لگتی ہے جو چادر چڑھایا؟ آپ کو جب ٹھنڈک لگتی ہے تو آپ چادر اوڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا یہ بزرگوں کو سردی لگتی ہے جو آپ چادر اوڑھاتے ہیں؟ ٹھنڈک لگتی ہے۔ کیا بزرگان دین کو خنکی کا احساس ہوتا ہے؟ اب یہ تانا ہی تو مارنا ہے نا۔ ارے بابا کیوں ٹالٹنگ کرتے ہو؟ دے دوں اس کا جواب کہ ہم چادر کیوں چڑھاتے ہیں، غلاف کیوں چڑھاتے ہیں، بتا دوں؟ مگر اس میں میرے پاس دو جواب ہیں، ایک جواب عالمانہ ہے اور ایک جاہلانہ ہے۔
کون سا جواب دوں؟ دونوں؟ مجمع میں دونوں ہیں کیا؟ چلو بھائی دونوں کی بات مان لیتا ہوں، 100% رہے۔ سنو پہلے جاہلانہ سنو، لا اصل لہ، جو میں کہنے جا رہا ہوں نہ وہ صحیح ہے نہ اس کی کوئی اصل ہے، مگر ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا۔ وہ تانا ماریں گے تو ہم بھی بانا ماریں گے، تاکہ تانا بانا مل کے کپڑا تیار ہو جائے۔ اس کی چادر تیار ہو جائے، تانا مارا ہم نے بانا مارا، چادر تیار ہو گئی، چوا دیا۔ پہلے جاہلانہ جواب سنو، جاہلانہ جواب اسی لیے میں نے اس کا نام رکھا کہ جاہلانہ سوال کا جاہلانہ جواب، نہ جاہلانہ سوال کرو گے نہ جاہلانہ جواب پاؤ گے۔ ٹٹ فار ٹیٹ جسٹس یہی ہے، انصاف یہی ہے، جیسے کو تیسا۔ گائے کو گائے، بھینس کو بھینس، اور بھینسا کو بھینسا، جیسے کو تیسا۔ سردی لگتی ہے تو جاہلانہ جواب یہ ہے کہ ہاں لگتی ہے، لگتی اٹھتی نہیں ہے، مگر جاہلانہ جواب ہے ہاں بات لگتی ہے، ہاں جی لگتی ہے۔ ارے بابا ہمارا بزرگ 70 سال کی عمر میں انتقال کیا، کیا 70 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہوا۔ 70 گرمی، کراچی کی 70 گرمی، 70 سردی، اور 70 برسات کا اسے ایکسپیرینس تھا۔ یوزڈ ٹو، عادت تھی۔ اب جب قبر میں گیا نیا اور جنت کی کھڑکی کھلی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، تو پہلی بار ہم نے چادر جواب دیا کہ سردار تکلیف نہ ہو۔ اب جواب اس لیے کہ جنت کی ہوا میں تکلیف آئی نہیں، مگر جاہلانہ جواب نا۔ اب تم اس لیے نہیں چاہتے کہ جب تمہارا بزرگ قبر میں جاتا ہے تو جہنم کی کھڑکی کھلتی ہے، گرم گرم ہوا میں وہ تباہ ہو رہا ہے، اوپر سے اور چڑھاؤ گے۔ لیکن آؤ عالمانہ جواب سنو۔ یہ کعبۃ اللہ پہ جو خلاف چڑھا ہوا یہ کائے کو؟ کیا کعبے کی دیواروں کو سردی لگتی ہے؟ کیا پتھروں کو خنکی کا احساس ہوتا ہے؟ خالہ خدا کو ٹھنڈک لگتی ہے جو آ رہی ہے تم نے کالا خلاف؟ تو ہو سکتا ہو کہتے ہیں ہاشمی میاں جس نے چڑھایا جا کے اس سے پوچھو، ان کا کوئی بھروسہ ہے کب داؤں دے کے چلے جائیں؟ تو ان کا پیچھا کر لو گھر پر، سنیو پنڈ نہ چھوڑو۔ ایسا بولے نا کہ جاؤ جو حکومت چڑھاتی اس سے کچھ ہم کہاں جائیں وہاں، حکومت سے ہمارا کیا لینا دینا؟ ہم تو سیدھے ان کے گھر گھس جائیں گے اور کہیں گے بول صاحب یہ کہا ہے لائبریری میں، جی قرآن شریف ہے، اس پر خلاف کائے کو ہے؟ کیا قرآن کی دفتی کو سردی لگتی ہے؟ کیا ٹائٹل کور کو ٹھنڈک لگتی ہے؟ کیا اس کی دفتی کو خنکی کا احساس ہوتا ہے جو قرآن کے خلاف چڑھایا؟ پکڑے گئے نا؟ سردی نہیں ہے مگر خلاف چڑھا ہے، خنکی نہیں ہے مگر خلاف چڑھا ہوا ہے، تو وہ تو کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ان کا کام چڑھانا ہے نا۔ وہ چڑھاتے ہیں، ہم چڑھاتے ہیں۔ ہماری قسمت کو ہم چادر چڑھاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، جو اردو بولنا تو جانتے سبھی اور لکھنا جو جانتے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا کہ ہم چادر چڑھاتے ہیں اور اس بات پر وہ ہمیں چڑھاتے ہیں۔ چڑھانا ہماری قسمت، چڑھانا ان کی قسمت۔ اب غور کرو، چڑھانے میں زیر ہے، چڑھانے میں زبر، ہم زبر ہیں وہ زیر۔ وہ نہیں بتاتے، ہم بتاتے ہیں۔
میں نے مثال کے طور پر جناب کوکب نورانی سے کہا کہ نورانی میاں ایک کام کرو، برائے کرم آپ ہمارے لیے بخاری شریف لیتے آئیے۔ اب یہ گئے بخاری شریف لینے کے لیے، 40 منٹ میں آئے۔ کیا ایک بخاری شریف لانے میں 40 منٹس؟ تو کہنے لگے حضرت کیا بولوں، جب میں کتب خانے میں گیا، ایک الماری کھولی، موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا صحیح مسلم میں اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا ابن ماجہ ہے تو اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا سنن ابن ماجہ ہے تو اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، ابو داؤد ہے تو اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا موطا امام مالک ہے تو اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا فتح الباری ہے تو اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا ارشاد القاری ہے تو اندر کیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا عمدۃ القاری ہے تو اندر کیا۔ جب ایسے ہی 30-35 منٹ گزر گئے تو ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا صحیح بخاری ہے تو لے کے آ رہا ہوں۔ 40 منٹ لگ گئے تو کیا کروں؟ میں نے حاجی حنیف طیب سے کہا اچھا تم جاؤ، ایک کتاب انگریزی میں ڈسکوری آف انڈیا ہے، اسے آپ میری لائبریری سے اٹھا لائیے۔ یہ گئے تو 45 منٹ میں۔ کہا بھائی حاجی صاحب اتنا ٹائم کم، یا کیا کریں؟ کتابوں کے جنگل میں بھیجا تھا۔ ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا تو شیکسپیئر کے ڈراماز کا کلیکشن ہے تو اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا تو 10 کیپٹل پر کمنڈمنٹس ہے تو اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا تو جان کیٹس پر تھیسس ہے تو اسے اندر کیا، پھر ایک موٹی سی کتاب نکالی تو اس میں پلٹ کر کے دیکھا تو ولیم اسکاٹ اور ولیم بلیک کا کمپیئر اسٹڈی ہے تو اسے اندر کیا۔ 40-45 منٹ جب نکل گیا، ایک موٹی سی کتاب نکالی، پلٹ کر دیکھا کہ ڈسکوری آف انڈیا کو لے کے آ رہا ہوں۔ حاجی صاحب جیسا باہوش آدمی جائے اور 45 منٹ میں ڈسکوری آف انڈیا لے آوے، اور جناب کوکب نورانی صاحب جیسا بالغ نظر جائے اور وہ بخاری شریف کو 40 منٹ میں لے آوے۔ میں نے اپنے گھر کے ملازم سے کہا جمن خان دیکھ لیا بڑے بڑے رہنماؤں کا حال، 45 منٹ میں ایک کتاب لے کے آتے ہیں۔ خان صاحب تم جاؤ قرآن شریف لے آؤ۔ خان صاحب گئے اور 5 منٹ میں لے کے آ گئے۔ میں نے کہا کہ حنیف طیب صاحب 45 منٹ میں انگریزی کی ایک کتاب لائے اور نورانی صاحب 40 منٹ میں ایک حدیث شریف کی کتاب لائے، یہ تو 10 منٹ میں کیسے لایا؟ تو خان صاحب نے کہا حضرت ارے ہمیں کوئی دیکھنا الٹنا پلٹنا تو تھا نہیں، الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لیے چلے گئے، الماری کھولا جس پر غلاف دیکھا لیے چلے گئے۔ اب سنی اور سمجھ گئے ہوگے کہ غلاف کیوں چڑھایا جاتا ہے۔ اے قرآن، تجھ کو دنیا کی دوسری کتابوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں دوسری کتابوں کے برابر نہ سمجھا جائے، کتاب اللہ پر غلاف چڑھا دو۔ اور اے کعبۃ اللہ، تجھے زمین پر دوسری مسجدوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں ساتھ رہنے کی وجہ سے لوگ دوسری مسجدوں کے برابر نہ سمجھ لیں، کعبۃ اللہ پہ غلاف چڑھا دو۔ اور اے اللہ کے ولی، تجھے بھی مردوں کے ساتھ رہنا ہے، کہیں دوسرے مردوں کے برابر نہ سمجھا جائے، ولی اللہ پہ غلاف چڑھا دو۔ ایک بات اچھی سے سمجھ لو، کعبے پر غلاف
चढ़ाओगे तब भी वो काबा है, और ना चढ़ाओ तब भी वो काबा है। कुरान के खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो कुरान है, और ना खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो कुरान है। अल्लाह के वली के खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो वली है, और ना चढ़ाओ तो भी वो वली है। तो काबतुल्लाह को खिलाफ की जरूरत नहीं है, किताबुल्लाह को खिलाफ की जरूरत नहीं है, वलीउल्लाह को खिलाफ की जरूरत नहीं है। काबतुल्लाह पर इसलिए चढ़ाया जाता है कि हाजी से गलती होने ना पाए, और कुरान पे इसलिए चढ़ाया जाता है कि कारी से गलती होने ना पाए, और वली पर इसलिए चढ़ाया जाता है कि जाहिर से गलती होने ना पाए। तो वो हाजियों के लिए है, ये कारियों के लिए है, ये जाहिरों के लिए। उसको और मैं क्लियर कर दूं, इसको मैं और क्लियर कर दूं, इतना स्पष्ट रहे कि दूर सबके जहन का कष्ट रहे, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल क्लियर कट, पनिया फाड़। ये थोड़ा सा यूपी का लफ्ज आ गया, होंगे यूपी वाले भी होंगे। तो देखो, एक मॉडर्न बल्कि अल्ट्रा मॉडर्नेट स्टूडेंट इज कमिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी विथ सम बुक्स एंड कॉपीज बिहाइंड हिम। चला रहा है यूनिवर्सिटी से, मस्ती से चला रहा, जरा सा मौका लेकर अपने से कहा, ओ माय फ्रेंड प्लीज कीप माय बुक्स एंड कॉपीज, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। इसका तर्जुमा कोई माकूल आदमी कर ले। फिर उसने कापी दी, किताबें दी, अपने दोस्त से कहा मैं जा रहा हूं पेशाब करने, जरा सा किनारे हो गया और खड़े खड़े। मॉडर्न लड़का है, पाकिज़गी का ख्याल नहीं। जब माँ बाप ने पाकी का ख्याल नहीं रखा तो औलाद काहे को रखे। अल्लाह जाने वजह क्या थी, अल्लाह जाने वजह क्या थी। अल्ट्रा मॉडर्नेट था, माँ ने नमाज पढ़ा नहीं, बेटी काहे को पढ़े, बाप ने नमाज पढ़ा नहीं, बेटा काहे को पढ़े। न वो हो सकी बेटी, न ये हो सका बेटा, पूरा परिवार इस तरह लपेटा। खड़े खड़े, अरे खैर वो तो पाकिस्तान हिंदुस्तान है कि कुछ सर फिरे, खड़े खड़े सिर्फ पेशाब कर लेते हैं। यूरोप में तो अल्लाह जाने क्या क्या, खड़े खड़े। बुराइयां हैं जहां जितनी फैल जाए, क्योंकि यूरोप में बुराई फैली है तो समझ में आती है। यूरोप और अमेरिका नेग्लेक्टेड एरिया है। यूरोप और अमेरिका अल्लाह की बारगाह से रिजेक्टेड एरिया है। 1,24,000 कमोबेश नबी भेजे गए, अमेरिका यूरोप में एक नहीं भेजेगा। जब नबियों के रहने लायक नहीं है तो उम्मतियों के रहने लायक कैसे हो? तो वो बुराई हम काहे को अपनाए? एशिया तो नबियों के साए में है, पाकिस्तान तो दाता के साए में है। जिस सीने में दाता नहीं, जिस सीने में दाता नहीं, उसको कुछ भी आता नहीं। तो खड़े खड़े, अरे कोई नेक काम करो खड़े खड़े, फातिहा पढ़ो खड़े खड़े, नमाज पढ़ो थोड़ी देर के लिए खड़े खड़े, हरदम खड़े ही ना रहो। आया इस्तिंजा तो किया नहीं, यानी पाक तो किया नहीं, घर में घुसा, दास कैपिटल की जरूरत थी, ढूंढने लगा, एक एक मोटी मोटी किताब निकाल निकाल करके हाथ पे खोलता है, रखता है, खोलता है, रखता है, खोलता है। इसी दौरान एक मोटी सी किताब हाथ में आई, जैसे ही खोला देखते ही थर थर कांपने लगा, इसलिए कि वो और कोई किताब न थी, वो कुरान गलत था नहीं, उसने देखा नहीं, उल्टा रखा हुआ था, खींच लिया, खोला तो कुरान। वो डर के कांपने लगा। वो स्कूल का नौजवान, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नौजवान गुनहगार जरूर था मगर गद्दार नहीं था। वो गुनहगार जरूर था मगर गद्दार नहीं था। खौफे खुदा, खशियत इलाही और नापाकी में कुरान छू देने की गलती से वो कांपने लगा। सीधे उसे रख दिया और रख करके अपने वालिद के पास आया। अब्बा जान आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया, उस पर जलाल क्यों नहीं रखा, उस पर जलाल क्यों नहीं चला दिया था? तो बाप ने कहा क्या कुरान को खिलाफ चाहिए? तो उस बच्चे ने कहा अब्बा जान कुरान को खिलाफ की जरूरत नहीं, हम जैसे नापाकों को खिलाफ की जरूरत है, हम जैसे गुनहगारों को खिलाफ की जरूरत है।
میں ناپاکی سے باہر سے آیا تھا. اگر یہ غلاف ہوتا تو جب میری انگلیاں دنیا داروں کی کتابوں کو چھو رہی تھی، جب میری انگلیاں دنیا داروں کی کتابوں کو چھو رہی تھی، تو جیسے ہی قرآن کا غلاف ہوتا تو غلاف دیتے ہی میری ناپاک انگلی کترا جاتی، اور ناپاکی میں قرآن چھونے کی غلطی مجھ سے نہ ہوتی. اس لیے غلاف کہا وہ. باپ کو محسوس ہوا، کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، غلاف ہونا چاہیے، کیونکہ غلاف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا تعارف کراتا ہے. غلاف کا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگوں سے قرآن کا تعارف کراتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کی انگلی ناپاک ہوگی وہ کترا جائے گی. تو غلاف دیکھ کے کون کترائے گا؟ میں نہیں بولوں گا نہ، میں نہیں بولتا. سمجھ میں آیا تو تم بولو. نہیں، میں پوچھتا ہوں جب پاک ہے یا ناپاک؟ ناپاکوں کے نام گننے سے کیا فائدہ؟ ناپاک تو سب ناپاک. ان کی گنتی سے ہم کو کیا ملے گا؟ کیا ہمیں لسٹ نکالنا ہے؟ ہم کو ناپاکی سے بچنا ہے، ناپاکی کی چاہے جو قسم ہو. تو قرآن پر غلاف ہے. جو پاک انگلی ہے وہ چھو کے گزرے گی، جو ناپاک ہوگی وہ کترا جائے گی. جب پاک ہو جائے گی تب چھوئے گی. جو ولیوں کے مزار پہ غلاف باپو ضرور چڑھائیے گا. جو پاک ہوں گے وہ چھونے آئیں گے، جو ناپاک ہوں گے وہ کترا جائیں گے. اسی کترانے سے تو ہم پہچان لیں گے یہ کون ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم و سلام علیک یا رسول اللہ. اور جیسے ہی ہم نے اس کو چوما، جیسے ہم نے اس کو چوما، کیا بولے؟ شرک ہے. اگر تھوڑا بہت اردو اچھی ہے، 10-12 سال کام کیا ہو تو بولا شرک ہے. 10-12 سال کام کیا ہو، آفیشیل ورک کیا ہو، آفس بیئرر ہو، پیڈ ورکر ہو، مالا مال ہو، صورت ریال ہو، پورا جا ہو، جلال ہو، امریکہ کا فضل و کمال ہو، آفس بیئرر ہو، تو بولے گا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. اور اگر صرف 40 دن کی ٹریننگ ملی ہے تو بولے گا غیر اللہ. غیر اللہ بھی نہیں کہہ پائے گا. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. ہمارے پوروی زبان بولنے والے اگر یہاں ہوں گے تو ان میں سے کسی کے من میں یہ بات پیدا ہوگی کہ اگر یہ شرک ہے تو یہ شرک کا ہم سرک لیں گے. دیکھو، ایک ہے شرک اور ایک ہے حرمت کا مسئلہ، حلت و حرمت کا. تو حلت و حرمت پر گفتگو کی پوری گنجائش ہے. اختلافی مسئلہ ہے فقہا کے درمیان، مکتب قول حرمت کا ہے. اس کے جواز کے قائل فقہا ہیں. آخر والدین کے مزار کو چومنے کے تعلق سے اس کو علت بنا کر. مگر شرک سے چلیے شروع کرتے ہیں. یہ جو شرک کہا جاتا ہے یہ تو پاگل سے پاگل آدمی بھی نہیں بولے گا، یہ کچھ اس سے زیادہ ہے. پاگل آدمی بھی ہمت نہیں کرے گا کہ غیر اللہ کو چومنا شرک کہے. غیر اللہ کو چومنا شرک ہے. غیر اللہ کو چومنا، what do you mean by غیر اللہ؟ ما سوى اللہ. اچھا، غیر اللہ کو چومنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، چلاتا رہا رات بھر، سما خراشی ہوتی رہی. آئے اپنے یہاں سو گئے. فجر کے وقت مولوی صاحب اٹھے، اٹھ کے بیوی کو جگایا. بیگم
کائے کو بولے؟ بیگم اور موڈ خراب ہو گیا ہے. عورت کو ادب سے پکارو، بر صغیر بدل رہا ہے. بیگم، اب یہ بیچارہ ایک زمانے سے قوام بنا ہوا تھا، یوز ٹو تھا، ٹکٹ کے کہا بیگم، غم کے لیے ہم، تم بیغم، اب نہیں ہو بیگم، بیغم ہو گئی. دیکھتے ہیں کتنے مہینے بیگم ہو. بہرحال آنکھ کھلی، کیا بات ہے؟ میرے لیے چائے بنا دو نا. رات اجتماع میں، عالمی اجتماع تھا، دور دور تک لوگ بیٹھے تھے، بہت چیخ چیخ کے بولنا پڑا، گلا بیٹھ گیا ہے. جلدی سے چائے بنا دو. بیٹھنے میں بچہ رونے لگا. اس کی بھی آنکھ کھل گئی تو اس کی بیوی نے کہا دیکھ مولوی، میں کہہ رہی تھی نا دھیرے دھیرے بات کر، دیکھ گڈو جاگ گیا، گڈو رو رہا ہے. مولوی صاحب کے گھر میں لڑکے کا نام گڈو ہے، عبداللہ نہیں ہے، محمد سلیم نہیں ہے، غلام مصطفیٰ نام نہیں ہے، گڈو ہے. معلوم تھا شیکسپیئر کا گھر ہے. اب گڈو جو رونا شروع ہوا کنٹینیوس. ماں باپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پہلے راؤنڈ میں روتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کراچی کی چھوٹی ہوئی ٹرین قسم کھا لیا ہے کہ لاہور سے پہلے نہیں رکوں گی. اتنا برا حال رہتا ہے. وہ بیچارے بدحواس کے اگر لڑکے کو بہلایا نہیں تو بیوی نے چائے بنایا نہیں. لے کے گڈو کو وہ باہر نکالا. سڑک پر کچھ دکان کھل رہی تھی، کچھ بند تھی. اب کھلی دکان پر پہنچے اپنے لڑکے کو لے کر کے اور ایک بسکٹ لیا. اب بسکٹ لے کر کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے. نارو میرے لال، نارو میرے بچے، دیکھیں کتنا اچھا بسکٹ ہے، یہ پارلے کا بسکٹ ہے بیٹے، اس کو کھا لے. یہ گلوکوز کا، یہ بریٹانیہ کا بیٹے، اس کو کھا لے، بہت اچھا ہے میرے لال، میری آنکھ، میرے کلیجے، میرا دل، میرا پھیپڑا، میری پچونی، میری پگڑی. نارو نارو سمجھا رہے ہیں. اب جب بسکٹ منہ میں گلا، تحلیل ہوا، اس کی مٹھاس کا احساس بچے کو ہوا تو بچہ رونا بھولنے لگا اور کھانے کا مزہ لینے لگا. ایک طرف غصے کی روانگی، دوسری طرف خوشی کی آمد. اس آمد و روانگی میں رنگوں کا حسین امتزاج اور چہرے پر معصومانہ لکیروں کا ابھار اور بھولا پن کا نکھار اور طفولیت کا رنگ اور بچپنے کا ڈھنگ، یہ شامل ہو کر باپ کے دل کو کھینچ لے گیا. وہ ضبط نہ کر سکے اور پیشانی چومنے لگے، بیٹے کی گال چومنے لگے. ٹھڈی چوم رہے تھے، ایک سنی دیکھ رہا تھا. اور اس سنی نے آ کے ان سے پوچھا، مولوی عبداللہ، تمہاری گود میں اللہ ہے کہ غیر اللہ؟ تو انہوں نے کہا استغفر اللہ، نعوذ باللہ، بھائی اسد اللہ، یہ غیر اللہ میرا بیٹا ہے. میں نے کب پوچھا بیٹا ہے کہ پوتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ بولے غیر اللہ ہے. کہا غیر اللہ ہے. رات کو تم نے تقریر میں کہا تھا غیر اللہ کا چولہا شرک ہے، غیر اللہ کا چولہا شرک ہے، اور ابھی پوری رات ختم نہیں ہوئی. صبح صبح لبے سڑک، بالکل بے دھڑک، جسٹ لائک ٹرک. باہر شہنشاہ سڑک، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے، اتنا بے دھڑک. فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر تو سنی کو موقع مل جائے تو چوکتا نہیں. ویسے تو خلاف شریعت تھوکتا نہیں، موقع پا جائے تو چوکتا نہیں. چوکے کائے کو جب موقع پا گیا، بولا غوث و خواجہ اور داتا کی مہربانی ہے کہ سڑک پہ تو کر رہا تھا، میں نے دیکھ لیا.
مگر یہ یہاں شروع تو نے نہیں کیا، جب باہر یہ حال ہے۔ میں نہیں بولتا، آپ کی ذہانت بول رہی ہے، میری ذمہ داری نہیں بول رہی، آپ کی سمجھداری بول رہی ہے۔ بولے جب اس چیز پر تم سڑک پر قابو نہ پائے، مولوی ہو کے باہر قابو نہ پائے، تو جہاں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو وہاں معلوم ہوتا شرک پہلے ہوا ہے، پیدا یہ بعد میں ہوا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کتنا بوگس فتویٰ ہے، کتنا بوگس فتویٰ کہ چومنا شرک ہے، چومتے خود ہیں۔ اب مولوی گھبرایا جب ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا، اب سچ بولا کیونکہ مرکز کے باہر پکڑا گیا ہے، کانسٹیچوئنسی کے باہر پکڑا گیا، سچ بول رہا ہے۔ کہہ رہا ہے عبداللہ بھائی کیا ہے؟ قسم خدا کی چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محبت سے ہے۔ اب سچ بولا، اب ٹرو بول رہا ہے، اب ریئل بات کہہ رہا ہے کہ چومنے کا تعلق محبت سے ہے، عبادت سے نہیں ہے۔ میں نے لڑکے کو عبادتاً نہیں چوما ہے، محبتاً چوما ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کو چومتے ہیں۔ تب سنیوں نے جواب دے دیا کہ اب ہم تم اس پوائنٹ پر متحد ہو گئے، ہمارا اختلاف ختم ہو گیا۔ تو نے جب مان لیا کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محبت سے ہے، اب ہم تم چومنے کے تعلق پر مطمئن ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے ہیں کہ چومنے کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، محبت سے ہے۔ مگر ہماری تمہاری قسمت میں اتنا فرق ضرور ہے کہ تجھ کو گھر والوں سے محبت ہے، تم گھر والوں کو چومتے ہو، اور ہمیں گھر والوں کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے بھی محبت ہے، ہم اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں۔ اب ہم بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ تو چلو ٹھیک ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ جس کو چومتے ہیں وہ محبت سے چومتے ہیں۔ لیکن کراچی میں یہ پرابلم کیسے حل کیا جائے؟ بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ کیسے حل ہوئے؟ ہم یہ فکر میں تھے، داتا کیا کریں، سرکار گنج شکر کیا کریں، حضرت زکریا ملتانی بولیے کیا کریں، بڑی پھسان میں ہے۔ تب تک کعبہ بولا، کیا پریشان ہے تو ہاشمی؟ میں کہا پریشانی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم پتھر نہیں چومیں گے۔ کہا کون لوگ ہیں؟ کہا ہے کئی کئی قسم کے ہو گئے ہیں۔ کہا ایسا ہے تو بھیج میرے پاس۔ اے اللہ حج کرنے کی توفیق دے دے، اے اللہ عمرہ کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ نے حج عمرے کی توفیق دی، پہنچ گئے۔ میں کہا یہ کیا کر رہا ہے تو؟ کہا یہ جو تمہارے یہاں نہیں چومتے تھے نا، بھیج میرے یہاں، جب تک چومیں گے نہیں میں حاجی بننے نہیں دوں گا۔ وہاں سفید سفید نہیں چومتے تھے، اچھا بولے کالا کالا چوم۔ تو یہ ہم سے کہتے ہیں ہاشمی بھی ہے جنتی حجر ہے، وہ حجر ہے اسود، جنتی حجر ہے، جنتی حجر، وہ جنتی حجر ہے اس لیے چوما۔ کس لیے چوما؟ جنتی حجر ہے، جنتی حجر، ایک ہی ورڈ میں جواب، ایک ہی لفظ میں جواب، اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ کیا بولا؟ جنتی حجر ہے اس لیے چوما، جنتی حجر۔ تو باپو آپ جواب دے دیجئے کہ بے وقوف، جنتی حجر چومتے ہو، جنتی بشر نہیں۔
جب تیرا دل جنتی حجر سے راضی ہو گیا تو جنتی بشر سے ناراض کیوں؟ اب یہ بتاؤ جنتی حجر بڑا ہے کہ جنتی بشر بڑا؟ حجر تو کامن ہے اور بشر، حجر اور بشر تو کامن، جنتی تو کامن ہے، اب حجر بڑا کہ بشر؟ تو آپ سے کہیں گے بات بدل سکتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوما اس لیے ہم نے چوما، نبی نے حجر اسود کو چوما اس لیے چوما، نبی کے لب لگے ہیں، نبی کے لب لگے ہیں، اس کا واقعہ سن لو تاکہ بات نکل نہ جائے۔ تم کو نہیں معلوم حضرت عمر گئے تھے اور حجر اسود سے کہا تھا، یہ حجر اسود نہ تو نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان، مگر میں نے تمہیں اس لیے چوما ہے کہ میرے نبی نے چوما۔ تو مولا علی مشکل کشا نے کہا، اے عمر ابن خطاب امیر المومنین، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی۔ حضرت علی نے حضرت عمر سے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے نقصان بھی۔ حضرت عمر نے پلٹ کر علی سے پوچھا کیسے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ محشر میں یہ مومن کے ایمان کی گواہی دے گا اور کافر کے کفر کی گواہی دے گا۔ تو جب مومن کے ایمان کی گواہی دے گا تو مومن کو نفع پہنچے گا، اور جب کافر کے کفر کی گواہی دے گا تو کافر کو نقصان پہنچے گا۔ ینفع یضر، یہ نفع بھی پہنچاتا ہے اور ضرر بھی پہنچاتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، کعبے میں مومن کے ایمان کی گواہی دے گا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں مومن گزرتے ہیں سامنے سے تو ایمان کی گواہی دے گا، مگر یہ کافر کے کفر کی کیسے گواہی دے گا؟ کعبے میں مشرکوں کا جانا منع ہے، مکے میں کافروں کا داخلہ منع ہے، یہود نہیں جا سکتے، نصارہ نہیں جا سکتا، ہندو نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، جین نہیں جا سکتا، بدھسٹ نہیں جا سکتا۔ تو جب کافروں کو کعبے میں جانا منع ہے تو کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ تو ضروری ہے کہ حاجیوں میں کچھ وہ بھی ہوں کہ ایمان کی گواہی کے ساتھ ساتھ وہ کفر کی گواہی دے۔ تو زبان علی پر نبی بولتا ہے، توجہ چاہوں گا، زبان علی پر نبی بولتا ہے اور زبان مصطفیٰ پر خدا بولتا ہے، اس لیے علی کی بات خدا کی بات ہے اور کعبۃ اللہ کلمۃ اللہ کو ٹالے گا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ کچھ ایمان والوں کے ساتھ کچھ بے ایمان بھی حج کرنے کے لیے جائیں تاکہ ہمارے ایمان کی گواہی وہ دے اور ان کے کفر کی گواہی دے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان کے قبضے میں کیوں ہے، اب سمجھ میں آیا ان کے قبضے میں کیوں ہے، تاکہ پکی گواہی دے، پکی گواہی دے۔ علی کے قبضے میں رہا، علی کے ایمان کی گواہی دے گا، بدعقیدوں کے قبضے میں رہا تو ان کی بدعقیدگی کی گواہی دے گا۔ بہرحال فاروق اعظم نے یہ ذہن دے دیا کہ یہ حجر اسود میں نے تمہیں اس لیے چوما ہے کہ نبی نے چوما۔ آج یہی جملہ یہ ہم سے دہراتے ہیں کہ نبی نے چوما اس لیے ہم نے چوما، یہ حجر اسود ہے، اس پہ لب لگایا ہم نے چوم لیا، نبی کا لب لگا ہوتا ہم اسے تو چومتے ہیں، یہ ان کی بحث ہے۔ اسی پر ایک لفظ بولتا ہوں، اللہ کرے دل میں بیٹھ جائے گا۔ Please keep my this word which I am going about to talk in the soft corner of your mind, please, in the soft corner of your mind. ذہن کے پرانے حصے میں وہ بات رکھو، ایک ہی لفظ ہے، تم نے اس لیے اس پتھر کو چوما ہے کہ اس پتھر پر رسول کا لب لگا۔ تو سنو، حجر اسود پہ تو رسول کا لب لگا، گنبد خضرا میں تو رسول کا سب لگا۔ جب لب لگنے حجر اسود پر تو نبی کا لب لگا ہے اور قبر انور میں تو نبی کا سب لگا ہے۔ ارے لب لگنے میں جب اتنا چوما گیا تو سب لگنے میں کتنا چوما جائے۔ اور اس لب لگے پر ایک بات کہوں، شاید دل کو لگے، لب لگا ایسا نہیں، آواز نہیں، لگا ہٹ گیا۔ نبی کا لب لگا ہوگا، آج جیسی بھیڑیا حسان ہے، طبیعت حیران ہے، مجمع سے پریشان ہے، ایمان کے بغل میں شیطان ہے، بہت طبیعت پریشان ہے، تو آج تو بھیڑیا حسان ہے،
لیکن نبی کے زمانے میں ڈسپلن ہے، احتیاط ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ اب نبی نے جا کے چوما ہوگا تو کوئی دھکم دھکی نہ رہی ہوگی، سکون سے چوما ہوگا، ہاتھ رکھا، لگایا، ہٹا لیا۔ اطمینان کا بوسہ 1 منٹ پکڑ لو، 2 منٹ لے لو، 3 منٹ لے لو، تو میرے نبی کا لب جب حجر اسود سے لگا تو ہٹ گیا، اور ہٹنے کے بعد اتنا چوما جا رہا، اور قبر انور میں جب سب لگا تو 1400 برس سے نہیں ہٹا۔ تو جب ٹیمپوریری کا یہ حال ہے تو پرماننٹ کا حال کیا ہوگا؟ دیکھو ایک بات صاف کر دوں، چومنا شرک نہیں ہے، شرک شکن ہے۔ شرک سے بچنا ہو تو چومو، شرک توڑ ہے، شرک شکن ہے، شرک سے بچاتا ہے چومنا۔ سمجھا دوں؟ پکا ارادہ کر کے بول رہا ہوں، سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کے دماغ میں یہ بات حالانکہ حیران کن ہے کہ شرک نہیں ہے یہ مان لیا، شرک شکن کیسے؟ شرک میں پھنساتا نہیں یہ تو مان لیا، مگر شرک سے بچاتا کیسے ہے؟ میں آپ کے دماغ میں انشاءاللہ اتار دوں گا، اور نہ اتار سکا تو خود ہی کرسی سے اتر جاؤں گا، مجھ کو اتارنے کے لیے تحریک نہیں چلانی پڑے گی۔ جب مسکرا کر آپ ریلیکس ہو گئے، ایک بات بتاؤ، اللہ تعالی کو پکڑ سکتے ہو، چھو سکتے ہو، ٹچ کر سکتے ہو، پکڑ کے اس کو چوم سکتے ہو، کس کر لو گے؟ اللہ کا بوسہ، اللہ کو پکڑ لیا، جانے نہیں دینا۔ ارے کوئی اجودھیا کا ہے، کوئی کاشی متھرا کا ہے، نہ ونڈا سے بنا ہے نہ کسی پنڈا سے بنا ہے۔ کچھ جانور انڈے سے ہوتے ہیں اور کچھ پنڈے، عجیب خدا ہے صاحب، بندوں سے بن جاتا ہے۔ اور جس شکل کا چاہے بندہ اپنا خدا بنا ڈالے۔ ہمارے ہاں تو خدا ہم کو بناتا ہے نا، ان کے ہاں یہ لوگ اپنا خدا بناتے ہیں۔ ہمارے یہاں چاہیے کہ خدا ہم کو جہاں چاہے پیدا کرے، ان کے ہاں یہ ہے اپنا آرام چاہے جہاں پیدا کر لیں۔ اب ایک صاحب کہنے لگے مسجد میں پیدا کر دیں، وہ بھی کوئی پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ میں نے پوچھا بھائی یہ سب کیا چکر ہے؟ تو زبان ہوتی تو بولتا، میاں گھنٹے سے طبیعت عاجز آ گئی، جو پنڈت آیا گھنٹہ بجاتا میری طبیعت عاجز آ گئی، تو سب مسجد میں کے کلمہ پڑھ لوں تاکہ ٹھیک ہو جاؤں۔ سوچو خدا بنا ڈالتے ہیں، کس کی تقریب پیچھے سے شروع ہو گئی۔ یہ ساؤنڈ کو بند کرو، تھوڑی دیر کی بات رہ گئی ہے کہ خدا کو پکڑ سکتے ہو؟ نہیں، خدا کو پکڑا نہیں جا سکتا، چوما نہیں جا سکتا، چھوا نہیں جا سکتا۔ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، حد اور حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، لیمٹ و لیمیٹیشن سے پاک ہے، فیگر و فیگر سے پاک ہے۔ تو جب اللہ مکان و مکانیات سے، زبان و زبانیات سے، تعین و تعینات سے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تو ان سے پکڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی لیمٹ نہیں ہے، اس کی حد نہیں، اس کی شکل نہیں، اس کا جسم نہیں۔ جب جسم نہیں تو چھو نہیں سکتے، جب جسم نہیں تو چوم نہیں سکتے۔ تو اللہ وہ ہے جسے چوما نہیں جا سکتا۔ طے ہو گیا، پکی بات، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ ہے؟ اللہ کو چوما نہیں جا سکتا نا، یہ طے ہے۔ بولو، اللہ کو چوم سکتے ہو؟ تو جب اللہ کو چوم نہیں سکتے یہ طے ہو گیا، اللہ کو چوما نہیں جا سکتا یہ طے ہو گیا، تو اب یہ بھی طے ہو گیا کہ جسے چوم لیں گے وہ اللہ ہو نہیں سکتا۔ جب اللہ کو چومنا ممکن نہیں ہے تو جسے چوم لیں گے اس کا خدا ہونا ممکن نہیں ہے۔
تو عیسیٰ کے معجزات کو دیکھ کر لوگوں نے ابن اللہ کہہ دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ غوث اعظم کی کرامتوں، داتا گنج بخش کی عظمتوں اور بابا فرید گنج شکر کی محیر العقول باتوں اور ان کے چمتکاروں کو دیکھ کر کہیں لوگ انہیں خدا نہ کہہ دیں. اس لیے اولیاء کرام کا دامن چوم لو، ان کے قدم ناز کا بوسہ لے لو، ان کے ہاتھوں کو چوم لو، تاکہ عقل یہ کہے کہ ہم نے انہیں چوم لیا ہے. ہم اللہ کو چوم نہیں سکتے اور اپنے پیر کو چوم لیا ہے، یہ اللہ ہو نہیں سکتے، یہ اللہ ہو نہیں سکتے. تو داتا کی چوکھٹ کے بوسے نے ہم کو شرک سے بچا لیا. ایک بات اچھی طرح سے سن لو، ہم اللہ کو چومتے نہیں، پوجتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. ہم خدا کو پوجتے ہیں، چومتے نہیں، اور خدا والوں کو چومتے ہیں، پوجتے نہیں. یہ ہماری حد ہے. اور اے اللہ تو بھی سن لے، ہم تجھے صرف پوجیں گے، چومیں گے نہیں. اور اے ولیو، تم سے بھی مجھے یہ سبق ملا کہ تمہیں ہم چومیں گے مگر پوجیں گے نہیں، کیونکہ ہم جس کو چومتے ہیں اس کو پوجتے نہیں، جس کو پوجتے ہیں اس کو چومتے نہیں. فجر میں جس کو ہم نے پوجا ہے، ظہر میں جس کی عبادت کی ہے، عصر میں جس کی پرستش کی ہے، نمازوں میں جس کا سجدہ کیا ہے، جس کو پوجا ہے اس کو چوما نہیں. اور جس کو چوما ہے، جس کو ہم نے چوما ہے، لسٹ بناؤ. جس کو چوما ہے جائز لسٹ بناؤ. جائز لسٹ بناؤ گے تو بھی پورا صفحہ بھر جائے گا. جس کو ہم نے چوما ہے، چوما ہی ہے، پوجا نہیں. ہم نے اپنی بیٹی کو چوما ہے، پوجا نہیں. ہم نے اپنے بیٹے کو چوما ہے مگر پوجا نہیں. ہم نے اپنی ماں کا قدم چوما ہے مگر پوجا نہیں. ہم نے باپ کا ہاتھ چوما ہے مگر پوجا نہیں. یعنی جسے چوما جاتا ہے وہ اور ہے، جسے پوجا جاتا ہے وہ اور ہے. جب شرکت ہی نہیں تو شرک کیسا؟ کتنے بڑے نادان ہو. حجر اسود بڑا ہے کہ رسول بڑے ہیں؟ رسول بڑے ہیں. حجر اسود چھوٹا ہے، رسول بڑے ہیں نا. رسول بڑے ہو کر چھوٹے کو چومے، اور یہ چھوٹے ہو کر بڑے کو نہ چومے. تو رسول اعلیٰ ہو کر ادنا کو چومے، وجہ جنت ہو کر جنتی کو چومے، سبب جنت ہو کر ایک جنتی پتھر کو چومے، بڑا ہو کر چھوٹے کو چومے. یہ چھوٹا چھوٹا، بڑے بڑے کو نہ چومے. جھک میں آیا کہنے لگے رسول نے پتھر کو چوما ہے، پتھر کو چومیں گے. رسول نے حجر کو چوما ہے، حجر کو چومیں گے. رسول نے حجر اسود کو چوما ہے، حجر اسود کو چومیں گے. رسول نے بشر کو نہیں چوما جو ہم بشر کو چومے. رسول نے آدمی کو نہیں چوما جو ہم آدمی کو چومے. رسول نے انسان کو نہیں چوما جو ہم انسان کو چومے. جھکیا ہے تو ایسا بولنے لگے. میں نے کہا ایسے ہی سننی ہو تم بھی کہہ دینا کہ رسول نے حجر بھی چوما ہے، رسول نے بشر بھی چوما ہے، میرے نبی نے انسان کو بھی چوما ہے، میرے نبی نے آدمی کو بھی بوسہ دیا ہے. مجھے بتاؤ امام حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ امام حسین کو چوما ہے کہ نہیں؟ گلو حسنین کو چوما ہے کہ نہیں؟ گلو حسنین کو چوما ہے کہ نہیں؟ رخسار حسین کو چوما ہے کہ نہیں؟ پیشانی حسن کو چوما ہے کہ نہیں؟ تو میرے نبی نے اللہ کے گھر میں حجر اسود کو چوما، اپنے گھر میں حسن و حسین کو چوما، اور ہم غلاموں کو ذہن دے دیا اے میرے وفاداروں، ایسا حجر ملے تو حجر چومو، ایسا بشر ملے تو بشر چومو. وما علینا الا البلاغ.